السلام علیکم جناب، میرا نام ہے حماد احمد۔ اس سے پہلے ہم نے جو پہلا لیکچر سیکھا تھا اس میں عربی گرامر کے چند بنیادی اصول سمجھے تھے، اور آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم نے اس میں اشارہ سمجھنا ہے اور اس سے آگے جو بھی مزید ہوا اس کی طرف چلیں گے۔ آج کے لیکچر کی طرف، آج کا لیکچر سٹارٹ ہے اصول نمبر 2 سے، جس کا نام ہے اسم اشارہ۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اسم اشارہ ہے کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور اس کی مقدار ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں، سب سے پہلے لفظ ہے الذی، اس کے بعد لفظ آ جاتا ہے اللتی اور الذین۔ الذی جو لفظ ہے یہ صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ جو کیا جائے گا وہ کیا جائے گا جو مذکر کے لیے، یعنی کہ الذی کا جو ترجمہ ہے وہ ہے جو، لیکن جنس کے لحاظ سے وہ صرف مذکر کے لیے، اور اللتی اس کا ترجمہ ہے جو مؤنث کے لیے، یعنی اللتی جو ہے یہ ترجمے کے لحاظ سے اس کا ترجمہ ہے جو، اور جنس کے لحاظ سے یہ صرف مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور الذین اس کا ترجمہ ہے جو اور سب کے لیے۔ یہ تھا اسم اشارہ جس میں 3 چیزیں آئی ہیں۔ پہلی چیز ہے، پہلا لفظ ہے الذی، دوسرا ہے اللتی، تیسرا ہے الذین۔ الذی اس کا ترجمہ ہے جو صرف مؤنث مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللتی اس کا ترجمہ ہے جو صرف مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الذین یہ اس کا ترجمہ ہے جو، اور جو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اصول نمبر 3 کی طرف چلیں گے۔ اصول نمبر 3 کیا ہے؟ اصول نمبر 3 ہے جمع کا اصول۔ اب لفظ جمع کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا ترجمہ ہم نے جمع میں کرنا ہے؟ تو اس کے لیے جس لفظ کے آخر میں واو الف، واو نون یا نون آ جائے، ان سب کا ترجمہ جمع میں کیا جائے گا۔ جیسے جس لفظ کے آخر میں واو الف آیا ہے، یعنی کہ آمنو، اور یا نون آیا ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا الذین۔ الذین کا جو ترجمہ ہم نے کیا تھا جو سب کے لیے، یعنی کہ جمع کا یا نون اس میں ہے، واو الف اس میں ہے جمع کا، اس کا ترجمہ ہوگا سب ایمان والے، اور الذین کا ترجمہ ہوگا جو سب لوگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب واو نون کی ہم لوگ مثال لیں گے، یسجدون۔ اب اس میں واو نون دیکھیں یہاں پہ آ گیا ہے، تو اس کا ترجمہ بھی جمع میں کیا جائے گا، اور یہ لفظ جو لیا گیا ہے سیدھا لیا گیا ہے مضارع کا، اور مضارع کا ترجمہ ہمیشہ حال اور مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ سب سجدہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ اس میں جو حال ہے وہ کرتے ہیں، اور جو مستقبل ہے وہ کریں گے۔ اب جمع کے جو 3 اجزاء تھے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اس کو ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ اب جمع کا جو پہلا تھا واو الف، واو نون اور یا نون۔ اب کسی بھی لفظ کے آخر میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یہ 3 اجزاء آ جائیں تو وہ اس کا ترجمہ ہمیشہ جمع کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے آمنو، اس کے آخر میں آ گیا ہے واو الف، اس کا ترجمہ جمع میں ہوا ہے۔ اب تھا یسجدون، اس کے آخر میں آ گیا ہے واو نون، تو اس کا ترجمہ بھی جمع میں ہوا ہے، اور الذین اس کے آخر میں آ گیا یا نون، تو اس کا ترجمہ بھی جمع میں ہوا ہے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ مضارع کی طرف، اور مضارع کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آج انشاءاللہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور اس لحاظ سے ہم نے آج کے سبق کو یاد کرنا ہے۔ مضارع کی جو پہچان ہے وہ یہ 4 حروف ہیں۔ پہلا ہے یا، دوسرا ہے
تا اور تیسرا ہے الف، چوتھا ہے نون۔ اب ان چاروں کو ملائیں گے تو ایک لفظ بنے گا جس کو کہیں گے یتان۔ یہ ہمارا جو یتان ہے یہ مضارع والا یتان ہے۔ اب ان کا ترجمہ کیا ہے؟ یا کا ترجمہ ہے وہ، تا کا ترجمہ ہے آپ، الف کا ترجمہ ہے میں، اور نون کا ترجمہ ہے ہم۔ وہ، آپ، میں اور ہم۔ اچھا، یہ چار جو حروف ہیں یہ فعل مضارع کی علامات ہیں، مضارع کی۔ علامات۔ اب سب سے پہلے یا ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ۔ اب اس کی ہم مثال لیں گے۔ مثال کے طور پہ یکتب، اب تا ہے، اس کا ترجمہ ہے آپ، اس کی مثال لیں گے تکتب، اور اس کے بعد ہے الف، اس کی مثال لیں گے، اس کا معنی ہے میں، اور اس کی مثال لیں گے اکتب، اور آخر میں ہے نون جس کا ترجمہ بنتا ہے ہم، اور اس کی مثال لیں گے نکتب۔ اب اس کا ترجمہ ہے وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اس کا ترجمہ ہے آپ یا تم لکھتے ہو یا لکھو گے، اس کا ترجمہ ہے میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، اور نکتب کا ترجمہ ہے ہم سب نہیں، ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ یہ تھی فعل مضارع کی علامات، اور اس حوالے سے ہم نے مثالیں بھی سمجھی۔ اور لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے فعل مضارع کا یتان۔ یہ فعل مضارع کی وہ علامات ہیں جو ہمیں یہ نشاندہی کرتی ہیں جس بھی لفظ کے شروع میں یہ یتان یعنی کہ یا، تا، الف اور نون، یا، تا، الف اور نون جس بھی کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو وہ فعل مضارع کا صیغہ ہوتا ہے۔ اس چیز کی ہم نے یہ آج پہچان کی ہے۔ اس کے بعد آج ہم لوگ ایک آیت کا ترجمہ کریں گے، اس کو غور اور فکر کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے۔ لا ہے، لا نفی، اس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کو سمجھ لیں 2 منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد آیت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ لا نفی، اس کی جو علامات ہیں وہ 4 ہیں، لا، لام الف لا، لام نون لن، لام یاسین لیسا، اور لام میم لم۔ اب ان تینوں کا معنی نفی میں کیا جاتا ہے۔ اب جو لام الف ہے اس کے شروع میں لام الف ہے، اگر لام آیا ہے لفظ سے پہلے، اسی لفظ کے آخر میں واو نون آ گیا ہے، تو اس لفظ کی جو تشریح اور ترجمہ کیا جاتا ہے وہ خبریہ جملے کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں خبر دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر لام آ گیا ہے اور اسی لفظ کے آخر میں واو اور الف آ گیا ہے، اس پہلے لفظ کے آخر میں واو اور نون آیا ہے، یہ جملہ نفی کا ہی ہے لیکن یہ ہے خبریہ۔ خبریہ کس طرح؟ کسی ایک چیز کے لیے ممانعت بھی کرنی اور خبر بھی دینی، اگر تم لوگ ایسے کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو نہ کرو، مطلب اس میں خبر بیان کر دی گئی کہ اس کو نہ کرو، کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ اور جو لا جس لفظ کے آخر میں واو اور الف آ جائے اس کا ترجمہ ہوتا ہے حکمیہ، یعنی کہ لا تقتلوا، تم ہرگز
تاکید بھی ہے، یہ لام تاکید والا ہے کیونکہ اس لفظ کے آخر میں واو الف آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم سب نہ قتل کرو، تم سب ہرگز نہ قتل کرو، تاکید ہرگز نہ قتل کرو تم سب، یہ جمع کا بھی ہے، یہ تاکید کا بھی ہے اور حکمیہ بھی ہے، جس لفظ کے آخر میں واو الف آ جائے اور شروع میں لام الف لا آ جائے، اور جس لفظ کے شروع میں لام الف لا ہو اور آخر میں واو نون ہو وہ ہوتا ہے خبریہ جملہ۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے لام نون لن، یہ جو ہے یہ مستقبل میں کسی کام کے نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ لن جو لام نون ہے یہ مستقبل میں کسی کام کے نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پہ لن اذهب، کہ میں لن اذهب کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گا، جاؤں گا کسی مراد ہے مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اس میں لن نے نفی کی ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ لیسا ہے، لیسا کسی اسم کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ نام کی نفی کے لیے۔ اب دیکھیں اس میں لیسا اسم کی نفی کے لیے استعمال ہوا، جیسے لیسا زید حاضرا، زید حاضر نہیں ہے۔ لیسا اسم کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب لیسا جو ہے یہ مرفوع ہے، زیدن جو ہے یہ اسم ہے، اس کے بعد جو حاضر آ جاتا ہے یہ خبر ہے، لیسا منصوب ہے۔ لیسا اسم کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے لم۔ اب یہ فعل ماضی کے معنی میں مضارع کی نفی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ مضارع کا جو معنی ہے کرتا ہے یا کرے گا، حال اور مستقبل اس نے ختم کر دیا، یہ لفظ مضارع کا ہے لیکن اس نے اس میں نفی کی ہے، اور لم کے بعد جو فعل مضارع آئے گا وہ مجزوم ہوگا، یعنی کہ جزم والا آئے گا۔ مثال کے طور پہ لم، جیسے لم یذهب، یہ دیکھیں یہ لم نفی والا ہے، یہ لفظ مضارع کا ہے۔ مضارع کی پہچان کیا تھی؟ شروع میں یا آ گیا، اب جب نفی آ گیا اس نے ماضی کے معنی میں مضارع کی نفی کر دی، یعنی کہ اس میں یعنی کہ اس نے لفظ مضارع کا ہے اس میں حال اور مستقبل کے معنی کی نفی کر دی۔ اس نے کیا کہا؟ لم یذهب، وہ نہیں گیا، اس نے مضارع میں نفی کر دی۔ اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے مضارع کی پہچان تو تھی وہ یتان تھی، یتان کے علاوہ اگر یا آ جائے، یتان یعنی کہ یتان کے علاوہ اگر یا آ جائے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہوگا اے۔ جیسے اب ہم نے مضارع کے علاوہ کوئی یا آئے گا تو اس یا کو بھی سمجھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ آیت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں ترجمہ سمجھ آئے گا۔ چلیں چلتے ہیں، اب ہم آیت کریمہ لکھیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔
یہ ہے آیت کریمہ جس کا ہم نے ابھی ترجمہ کرنا ہے۔ اب ہم نے جو پیچھے چند اصول پڑھے تھے اس لحاظ سے ہم نے اس کا ترجمہ کرنا اور سمجھنا ہے۔ جو یا ہے ڈبل یا آ گئی، یعنی کہ پختہ الفاظ بولا گیا، اے الذین، جو سب، آپ کو پتہ ہے ہم نے اس میں اشارہ پڑھا تھا، اس میں جو سب اس کا معنی آیا تھا۔ یا نون جمع کیا ہے؟ الذی، اس میں اشارہ ہے، یعنی کہ جو سب، اے وہ جو سب، حل وہ، اے یا اے حل وہ، الذین جو سب، آمنو سب ایمان لے کے آئے ہو یا ایمان رکھتے ہو، لا ہرگز، آپ کو یاد ہے ہم نے لا نفی جو پڑھا ہے نا، اس لفظ کے آخر میں اگر الف واو آ جائے تو پھر حکمیہ ہے، اگر واو نون آ جائے تو پھر خبریہ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لا ہرگز نہیں، تا مضارع ہے، تم سب، اس کا ترجمہ حال اور مستقبل میں ہوگا، تم سب بڑھتے ہو یا بڑھو گے، یعنی کہ ہرگز نہیں تم سب بڑھو، بینا درمیان، یدئی دو ہاتھوں کے درمیان۔ مثال کے طور پہ الگ الگ ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا درمیان دونوں ہاتھوں کے، تو دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ سامنے۔ اب ان دونوں کو ملا کے ترجمہ کریں گے، بینا یدئی، سامنے، اللہ ہی، اللہ کے، و رسول ہی، و اور رسول، رسول ہی اسی کے رسول کے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے تم لوگوں نے نہیں بڑھنا۔ کوئی شخص کسی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور جس کے سامنے کھڑا ہوا وہ عزت والا ہے تو سمجھے کہ وہ اس سے بڑھ رہا ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول سے نہیں بڑھنا۔ وا اور واتقوا اللہ، واو الف جمع کا آ گیا، ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وقف دے کے یہ بات کو ختم کر دیا کہ جو پیچھے بات سمجھائی گئی ہے پہلے اس کو سمجھو، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ، اگر تم پھر بھی ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے تو ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک اللہ سمیع، سننے والا ہے۔ سمیع کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ سننے والا اور باریک بینی سننے والا، یہاں پر بھی اور قیامت میں بھی، یعنی کہ دونوں جہانوں کے لیے۔ علیم، جو علیم ہے یہ زیادہ تر جو استعمال کیا جاتا ہے دنیا کے لیے علمان استعمال کیا جائے گا، اور قیامت آخرت کے لیے علیم، یعنی کہ ہم نے جو بات سمجھی تھی فعل کے اندر، فعل کی جو ہم نے وہ گردان پڑھی تھی، اس میں مثال میں یہ آیا تھا لفظ رحمان اور رحیم۔ اب مہربان ہی معنی ہے رحمان کا اور مہربان ہی معنی ہے رحیم کا۔ اب ان میں جو فرق ہے اس کو سمجھنا ہم نے۔ رحمان ہے دنیا کے لحاظ سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں پہ، اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے یہ دنیا کے لحاظ سے، اس دنیا کے لحاظ سے مسلمان اور غیر مسلم چاہے وہ کافر ہے مہربان ہے۔ اب رحیم جو ہے اس کا معنی بھی مہربان ہے۔ اب رحیم کے معنی میں صرف آخرت ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو آخرت میں صرف مومن کے لیے مہربان ہے۔ رحمان میں اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر اور مومن دونوں پہ مہربان ہے، رحیم کے معنی میں اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف مومن کے لیے مہربان ہے۔ اسی طرح ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، بڑی سماعت والا ہے، علیم، بڑے علم والا ہے، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ تھا آج کا ہمارا دوسرا لیکچر جس میں ہم نے پہلے چند ایک اصول سمجھے، ان اصولوں کے لحاظ سے ہم نے ایک آیت کا ترجمہ کیا، ان اصولوں کو سمجھتے ہوئے، اور آیت کا ترجمہ کیا بھی اور سمجھا بھی اور سیکھا بھی۔ مزید اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔